الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أشرفنا وأكرمنا محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے پیارے آقا رسول پاک کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةٌ. حضور فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک پاکی ہے، ہر شے کا ایک غسل ہے. وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن جو مومنوں کے جو دل ہیں ان کی جو پاکی ہے، مِنَ الصَّدْعِ، زنگ سے، وہ یہ ہے الصَّلَاةُ عَلَيَّ، کہ وہ مجھ پہ درود پڑھیں. یعنی اگر مومن مجھ پہ درود پڑھے گا تو اس کے دل کا زنگ دور ہوگا، اس کا دل پاک ہوگا. مومنوں کو چاہیے کہ اپنے زنگ کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھیں. بابا سے بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین. ہماری جو کل کی نشست تھی، ہم نے اس میں قرآن پاک کی تفسیر سورہ زمر کی ایک آیت مبارکہ کی کرتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین منجیات میں سے ایک نجات دینے والا عمل آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا، جس کو رجا کہتے ہیں، کہ اللہ پاک سے امید رکھی جائے. تو امید رکھنے کے کتنے بینیفٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھا جائے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس کو ہم نے جو ہے زیر گفتگو اور محو گفتگو اس کو جو ہے ایڈ کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ سورۃ القیامہ کی کچھ آیات کا تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کو جو ہے ڈسکس کریں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک بات پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ پاک فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم ہے ملامت کرنے والے جان کی، اس جان کی قسم جو جان اپنے اوپر ملامت کرتی ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا گمان کرتا ہے کہ کیا ہم ہرگز ان ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. ایک انسان دوڑا دوڑا آیا حضور کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ کیا قیامت قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہوگی، قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو پھر اللہ پاک تمام کو حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا. تو اس نے کہا کہ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع ہو جائیں گی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع ہو جائیں؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہ ویسے سورت مکی ہے، اور مکۃ المکرمہ کی تقریباً جو آیات ہیں نا، وہ عقیدہ آخرت کو مضبوط کرتی ہیں. مشرکین عقیدہ آخرت کے منکر تھے اکثر و بیشتر. تو فرمایا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم جو ہے ہرگز ان ہڈیوں کو جو بکھر گئی ہیں، جو مٹی میں مل گئی ہیں. نظر نام کر کے ایک مشرک تھا، وہ ایک بوسیدہ ہڈی لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس کو پیس کر کہتا ہے کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ پیس کر کے یوں توڑ کر کے ہوا میں اڑاتا ہے اور کہتا ہے کیا ان ہڈیوں کو جو ٹکڑے ہو چکی ہیں، کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس پر بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ یاسین میں، قل من یحیی العظام وہی رمیم،
قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس نے تو کہا تھا کہ کیا ان ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا اور ایسے کرے گا جیسے پہلی مرتبہ تجھے بنایا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ انسان کا یہی گمان تھا، انسان سے مراد وہی ہے یا جو ہے اس سے سارے انسان مراد ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بعثت کا، بعث کا، کہ مرنے کے بعد سب کو جو ہے اکٹھا کرے گا رب عز و جل، سب کا حشر کرے گا، اس کا جو انکار کرتے ہیں وہ سارے انسان اس سے مراد ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم جو ہے ان ہڈیوں کو جو مٹی میں مل گئی ہیں ہم ان کو ہرگز ہرگز جمع نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو ان کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک ٹھیک بنائیں گے، ہم تو ان کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک ٹھیک بنائیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارے جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ ہمارے آپس میں میچ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ میں 5 فٹ کا ہوں تو حاجی صاحب بھی 5 فٹ کے ہیں، میرا رنگ گورا ہے تو حاجی صاحب کا بھی رنگ گورا ہے، میری بھی داڑھی ہے تو حاجی صاحب کی بھی داڑھی ہے، میں نے بھی ٹوپی لگا لی تو انہوں نے بھی ٹوپی لگا لی، تو بہت ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ لیکن باڈی میں بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، کبھی کبھی شکل و صورت بھی مل جاتی ہے، آنکھیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن پورے کبھی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اچھا 1400 سال پہلے انسان کو یہ نہیں پتا چلا تھا کہ انسانوں کے پورے الگ الگ ہوتے ہیں، یا پتا چلا تھا؟ نہیں پتا چلا تھا، صرف اور صرف خدا عز و جل کے علم کے ذریعے سے انبیاء کو پتا تھا، یا انبیاء کے بتائے سے ان کے اصحاب کو پتا تھا۔ اور یہ قرآن کی آیت 1400 سال پہلے سے یہاں موجود ہے، تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ بھائی تمہیں تو اب جا کر کے پتا چلا ہے کہ لوگوں کے انگوٹھوں کے اندر جو نشانات ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے سے اس کو بیان فرما دیا کہ کیوں نہیں، ہم تو ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک بنائیں گے، ان کی انگلیوں کے پوروں میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی گویا کہ انگلیوں کے پورے اتنے اللہ نے ڈفرنٹ بنائے ہیں کہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جب سے آدھار کارڈ کا نظام آیا ہے تب سے ہم سب کو پتا ہے کہ انگلیوں کے پورے آپس میں، ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کے دور میں جب آپ بچے تھے کیا آپ کے دور میں یہ آدھار کارڈ کا نظام تھا؟ آدھار کارڈ کا نظام نہیں تھا، تو اس وقت انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کیا۔ حضرات محترم، بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں قیامت کا، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں حشر کا، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں بعث بعد الموت کا، ہم تو لوگوں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک بنائیں گے، اس میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے بھی گناہ کرے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے بھی یہ گناہ کرے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا، کہ اللہ نے یہ تمام آیتیں نازل فرمائی، قیامت کے دن کی قسم کھائی، نفس لوامہ کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم ضرور ضرور بعث بعد الموت کریں گے، حشر قائم کریں گے، لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ تو جب یہ باتیں کہی تو پھر اس نے یہ کہا، اس نے جس نے حضور سے سوال کیا تھا اس نے یہ کہا اگر ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو کہ بھئی قیامت آئے گی، اور شد و مد کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ساری ہڈیاں آپس میں زندہ ہو کر کے انسان جو ہے نا حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، تو اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بھی میں گناہ کروں گا اور اس دن بھی میں خدا کا انکار کروں گا، معاذ اللہ۔ اس نے یہ جرت دکھائی، تو یا تو یہ کہ اس نے وہ جرت دکھائی اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو میں اس قیامت کو دیکھ کر کے قیامت کا انکار کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس دن بھی اس کا انکار کروں، یعنی قیامت کا میں کیا کروں، انکار کروں۔ یا یہ مطلب ہے اس کا، اس آیت مبارکہ کا، کہ یہاں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسان غور و فکر تو کرتا ہے لیکن عمل کی میدان میں بہت بعد میں آتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی بھی حالت ہے، ہم سب کی یہی حالت ہے کہ ہم لوگ سوچتے تو ہیں کہ نیک بن جائیں، پر کب بنے؟ کل بن جائیں گے۔ نمازی بنے، سوچتے تو ہیں کہ نمازی بنے لیکن یہ کہ کل بن جائیں گے۔
قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں سوچتے تو ہیں لیکن کل پڑھیں گے، ماں باپ سے ہم جو ہے اچھے سے بات کریں گے، سوچتے تو ہیں لیکن یہ کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار ہم ماں باپ سے اچھے سے بات، پیار سے بات، محبت سے بات کل کریں گے۔ تو فرمایا گیا کہ انسان جو ہے نا یہ گناہوں کے کرنے پر اور گناہوں سے توبہ کرنے پر یہ جو ہے اپنے آپ کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے کہ میں بعد میں ایسا کروں گا، بعد میں ایسا کروں گا۔ انسان کی منشا یہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے انسان سن، یہ تیری منشا بری ہے۔ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مہلت دی ہے تو تجھے یہ چاہیے کہ آج ہی تو جو ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سلنڈر کر دے اور ان تمام چیزوں سے توبہ کر لے، اس کو مؤخر مت کر۔ اور فرمایا کہ اللہ نے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، اور وہ سوال یہ کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کون سے دن آئے گی، قیامت کون سے دن آئے گی، یہ سوال کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب قیامت آئے گی آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں گی، آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ یہ جو چاند آج روشنی دے رہا ہے یہ چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا۔ چاند اور سورج کو ملانے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہے مشرق سے طلوع نہ ہو کر مغرب سے طلوع ہوں گے، یا دونوں کے دونوں چاند اور سورج کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو آنکھیں منظر کو دیکھ کے حیرت میں پڑ جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، بلکہ چاند اور سورج دونوں ہی بے نور ہو جائیں گے اور دونوں کو جو ہے مغرب سے نکالا جائے گا۔ اس دن ہوگا کیا، انسان یوں کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ انسان یہ کہے گا، جب اس منظر کو دیکھے گا تو انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، بھائی بھاگنے کا راستہ بتاؤ، بھاگنے کا کوئی مقام بتاؤ۔ انسان جب دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے تو بھاگتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، کسی پہاڑ میں چھپ جاتا ہے، غار میں چھپ جاتا ہے۔ تو ویسے ہی قیامت کو جب دیکھے گا اور حیرت زدہ ماحول کو دیکھے گا تو انسان یہ کہے گا کہ بھائی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ تو اس وقت یوں کہا جائے گا کلا لا وزر، ہاں آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، آج تو زمین بالکل چٹیل میدان ہے اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ڈائریکٹ چل رہا ہے، اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ یہاں انصاف کرنے والا کوئی بندہ نہیں، یہاں انصاف کرنے والا رب ذوالجلال کی ذات ہے، اس لیے آج کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج کا دن تو وہ دن ہے کہ تمہیں صرف اور صرف تمہارے رب کی طرف ہی قرار ہے، تمہارے رب کی طرف ہی حاضر ہونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کو تمام کاموں کی خبر دے دی جائے گی، جو اس نے آگے کیا، جو اس نے پیچھے چھوڑا، تمام کاموں کی خبر دی جائے گی، جو اس نے خلوت میں کیے، جو اس نے جلوت میں کیے، سارے کام ساروں کی اس کو خبر دی جائے گی۔ یہ کام بھی تو نے کیا تھا، یہ کام بھی تو نے یہ کیا تھا، یہ کام بھی تو نے کیا تھا، سارے کاموں کی انسان کو خبر دی جائے گی۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ انسان عذر پیش کرے گا لیکن اس کے کسی بھی عذر کو سنا نہیں جائے گا۔ وہاں حالت تو یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹے کو منہ نہیں لگائے گی، بیٹا باپ کو منہ نہیں لگائے گا، حالت یہ ہوگی۔ اللہ اکبر، کوئی عذر کسی سے سنا نہیں جائے گا۔ آپ ان آیتوں پر غور کریں، آیتوں پر غور کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور دو قسمیں کھائیں، ایک تو قیامت کے دن کی قسم کھائی اور دوسرا نفس لوامہ کی قسم کھائی، یعنی اس جان کی قسم کھائی جو جان اپنے اوپر ملامت کرتی ہے، مطلب وہ جان جو اپنے آپ سے سوال پوچھتی ہے، اپنا محاسبہ کرتی ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، جو اپنے آپ سے سوال کرے، جو اپنا حساب کرے، وہ متقی اور پرہیزگار اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار اپنے آپ سے سوال کرتا ہے
کہ آخر میں نیک کام کیوں نہیں کر پایا، آخر میں نے یہ گناہ کیا تو کیوں کیا؟ کیا میں بغیر توبہ کے جیتا رہوں گا، ہمیشہ جیوں گا، مروں گا نہیں؟ اور کیا تجھے موت کا پتہ ہے کہ موت اس وقت آئے گی، اس وقت نہیں آئے گی؟ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو پھر کیوں نہیں میں توبہ کرنے میں جلدی کروں؟ تو یہ احتساب کرنے والا جو ہے نا، یہ اپنے اوپر ملامت کرنے والا ہے، اللہ پاک نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اور آخری آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو ہم نے ابھی آپ کو آخری آیت سنائی تھی، اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ تو انسان، اے انسان تو سن، تو اپنا حساب کر نہ کر، لیکن ہم قیامت کے دن تیرا حساب کریں گے، اور تیرا حساب کریں گے، اور تیرے سامنے تمام کرتا دھرتا جو تمہارا ہے، جو دنیا میں تم نے کیا، وہ سارا کا سارا تمہارے سامنے کیا کریں گے؟ پیش کریں گے۔ ایک مقام پہ اللہ نے بالکل واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ اللہ جو ہے وہی ان سب کا سچا مولا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ الا لہ الحکم، الا لہ الحکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خبردار سن لو، یہ قیامت کا جو دن ہے نا، قیامت کا دن صرف اور صرف اسی کا ہی حکم چلنا ہے، اسی کی بات چلنی ہے، اسی کا حکم ہوگا، اور کوئی کسی کا حکم نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ اللہ ہی جلدی حساب لینے والا ہے۔ اے لوگوں، تم سے اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر نے فرمایا اپنا حساب کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنا حساب کر لے گا، قیامت کے دن اس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اگر تم حساب نہیں کرو گے تو تمہارا حساب قیامت کے دن تو لیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے جو دنیا میں اپنا حساب کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ آیات مبارکہ اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنا حساب کریں۔ ہم لوگ نیکیوں کا حساب کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ بھائی ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، گن کے پڑھتے ہیں، ہم لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، گن کے پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، گن کے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز گن کے پڑھتے ہیں، 2 سے زیادہ نہیں پڑھتے اور پڑھنی بھی نہیں چاہیے، اور اسی طریقے سے نفل نماز پڑھتے ہیں تو بھی ہم گن کے پڑھتے ہیں، یعنی نیکیاں کرتے ہیں تو گن کے کرتے ہیں۔ لیکن جب کہ صوفیہ کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال، لیکن اللہ اکبر، گناہوں کو کبھی نہیں گنتے، گناہوں کو گننا چاہیے۔ ایک اچھا کاروباری وہ ہے جو منافع کم نقصان کو زیادہ گنتا ہے، اچھا کاروباری وہی مانا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو فکر کرنا ہے نا، یہ جو حساب کرنا ہے، یہ کتنا عظیم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فکرۃ ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ، کہ ایک لمحہ بھر کے لیے غور و فکر کرنا، اپنے آپ سے سوال کرنا، اپنا حساب کرنا، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے، کنز العمال کی حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے اپنے آپ سے سوال کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو ہم لوگ اپنے آپ سے کب سوال کریں گے؟ اور اسی کو شریعت میں منجیات کے باب میں اس کو جو ہے نا محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ محاسبہ نفس یہ منجیات میں سے ہے۔ محاسبہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جو نیکی کا کام آپ کرنے گئے ہیں، آپ یہ سوال کریں کہ میں نے یہ نیک کام کیوں کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ گناہ کا کوئی کام کیا ہے تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر سزا نہیں دے گا؟ کیا وہ قادر مطلق نہیں ہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ محاسبہ نفس کی بڑی ہی پیاری سی توضیح حضرت حسن بصری سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہارے اندر کوئی پسندیدہ خیال گزرے نا، ایک مومن کا محاسبہ نفس کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ مومن کا محاسبہ نفس یہ ہے کہ مومن کے خیالوں میں ایک پسندیدہ خیال گزرتا ہے، مومن کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، لیکن مومن اس کام کو کرنے سے پہلے اس کام کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہے
کہ یہ بتا اگر میں یہ اپنا پسندیدہ کام کر لوں تو اس پر کیا مجھے اجر ملے گا؟ اجر نہیں ملے گا تو پھر مجھے سزا ملے گی. سزا ملے گی تو کیا میں اس سزا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو میں برداشت کر لوں گا؟ تو مومن کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے، اور جب وہ سوچتا ہے تو اسی کو محاسبہ نفس کہتے ہیں، اور اس کا یہ محاسبہ نفس اس کو جو ہے گندگی کرنے سے دور رکھے رکھتا ہے. یعنی اس کے دل میں خیال آیا کہ میں گناہ کروں، کہ میرے کو پسند یہ ہے کہ میں لوگوں کو ستاؤں، لوگوں کی دل شکنی کروں، لوگوں کو چبھتے ہوئے جملے بولوں. اب وہ خیال آیا تو مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اگر میں نے اس کو یہ بات کہی تو اس پر کیا مجھے فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ بات کہنے سے پہلے، جو بات کہنے کا ارادہ رکھتا ہے، بات کہنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس بات کے کہنے پر کیا مجھے ثواب ملے گا. ثواب نہیں ملے گا نا، تو جب ثواب نہیں ملے گا تو پھر مجھے سزا ملے گی، کیونکہ یہ تانا ہے. تو کیا میں اس سزا کو، اللہ کے اس عذاب کو برداشت کر لوں گا؟ تو جب میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے چاہیے کہ میں یہ اپنے پسندیدہ الفاظ جو مجھے ہی صرف پسند ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ الفاظ اپنی زبان پہ نہ لاؤں. تو اس طریقے سے مومن کام کرنے سے پہلے محاسبہ نفس کرتا ہے، نفس کا حساب کرتا ہے، احتساب کرتا ہے، اپنے نفس سے پوچھتا ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں کیا یہ کام درست ہے عند اللہ، کیا اس کام پر مجھے اللہ پاک اجر دے گا. یہ جب وہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر کوئی برا کام ہوتا ہے تو اس سے کرنے سے وہ باز آ جاتا ہے، اور اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو کر گزرتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک مومن ایک کام کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ سے سوال یہ کرتا ہے کہ اے بندے جو تو نے کام کیا ہے کیا یہ کام تیرا نیک ہے؟ تو کہا نیک ہے. اگر نیک ہے تو بتا کیا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے؟ تو جب ایک مومن اس طریقے کے نیک کام کرنے کے بعد سوال کرتا ہے تو وہ اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ مولا تو میرے اس نیک کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یعنی اس نیک کام کو قبول اور مقبول کروانے کے لیے وہ اور کوشش کرتا ہے. اور اگر کوئی وہ برا کام کیا ہوتا ہے مومن، تو مومن اس برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھتا ہے بندے یہ جو تو نے کام کیا ہے یہ واقعی میں برا ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس گناہ پر اللہ نے یہ سزا رکھی ہے، کیا تو اس سزا کو برداشت کر لے گا؟ تو جب تو اس سزا کو برداشت نہیں کرے گا تو اللہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آج تیرے پاس موقع ہے، ابھی تیری سانسیں چل رہی ہیں، آج جلدی سے توبہ کر لے. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ جو احتساب ہے، انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور انسان کو نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے پر آمادہ کرتی ہے. اس لیے محاسبہ نفس بہت ضروری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام غزالی آپ یہ بتائیں کہ یہ محاسبہ نفس کرنا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حرکات و سکنات پر غور و فکر کرے، اپنے حرکات و سکنات پر، اپنے نفس کی حرکات و سکنات پر کہ نفس کیا مانگ رہا ہے، کیا چاہتا ہے نفس، اس پر غور و فکر کرے. اور اس کے لیے اس کی حرکات اور اس کو مد نظر رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو خدا عز و جل کی رضا سے دور کرواتا ہے. تو گویا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور اپنے آپ سے سوال کرے. آپ اگر عقلی طور پہ اس کو دیکھیں گے تو عقلی طور پہ بھی حساب کرنا، احتساب کرنا بہت ضروری ہے. آپ سارے یہاں ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ بھئی اگر ہم اپنے کاروبار کے لیے حساب کتاب نہ کریں تو کیا ہمارا کاروبار چل جائے گا؟ کیا ہم نفع نقصان کو ماخذ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. تو عقل یہی کہتی ہے کہ جب آپ اور ہم دنیا کو امتحان گاہ کے طور پہ استعمال میں لا رہے ہیں، اور دنیا کو ہم یوز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں نتیجہ اچھا نکلے، تو پھر دنیا میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا
خوب غور و فکر کیا کریں اور نفس سے بار بار سوال کیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہم سے صادر نہ ہو۔ ایک دو حدیثیں سنیں مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں اس عمل کے بارے میں، یہ جو محاسبہ نفس ہے اس کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس سے سوال کرتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں عقل مند ہوشیار وہ ہے۔ عقل مند صرف وہ نہیں ہے جو اپنے دنیاوی کاروبار میں ہی حساب کتاب لگاتا رہے۔ ہم نے دنیاوی کاروبار کے لیے دو دو رجسٹر رکھ رکھے ہیں، ایک رجسٹر جون میں جا کے بدلتا ہے، دوسرا رجسٹر دسمبر میں جا کے بدلتا ہے، لیکن دینی ایکٹیویٹی میں آخرت کو اچھا بنانے کے لیے ہم نے کتنے رجسٹر بنا رکھے ہیں؟ اور آخر کیوں نہیں بنا رکھے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں عقل مند اور ہوشیار وہ ہے کہ جو اپنے نفس سے سوال کرتا ہے، اور اپنے نفس سے سوال کرتا ہے اس لیے تاکہ وہ کام کرے دنیا میں بعد موت کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت اچھی ہو جائے اس کے لیے وہ کام کرے۔ اس لیے عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے نفس سے سوال کرتا ہے کہ تو دنیا میں یہ کام کر رہا ہے، بتا اس کام سے آخرت میں کیا بھلائی ہے، آخرت میں تجھے کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے، اور مزید فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواء وتمنى علی اللہ، اور عاجز اور کمزور اور نکما وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے، کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کرتا، اور پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ میں اللہ پاک سے جنت لے لوں۔ یہ بڑا کمزور آدمی ہے۔ تو حضور نے کس کو کہا؟ احتساب کرنے والے کو، وہ بندہ جو سیلف ٹرائل کرتا ہے، اپنے آپ کو جھانچتا ہے، اپنے آپ کو پرکھتا ہے، اپنا امتحان لیتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو جو ہے ہوشیار کہا ہے، امام الانبیاء نے اس کو عقل مند کہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، حضرت خالد بن کریمہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر سے، حضرت ابو جعفر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، سبحان اللہ، امام الانبیاء کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا بارک اللہ للمسلمین فیکا، یا رسول اللہ، اللہ پاک مسلمانوں میں آپ کی وجہ سے برکتیں عطا فرمائے، آپ کی وجہ سے اللہ پاک مسلمانوں کو کیا دے؟ برکتیں عطا کرے۔ اور پھر کہا فخصنی منک بخاصۃ خیر، بخاصۃ خیر، یا رسول اللہ بہت ساری بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مجھے بھی بتا دیں، یعنی نصیحتوں میں سے کوئی ایک نصیحت مجھے کر دیں۔ اس آنے والے نے پہلے تو دعا دی، حضور کو دیکھ کر کے دعا دی، کہا اللہ آپ کے صدقے سے مسلمانوں کو اللہ پاک کیا دے؟ برکتیں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے۔ اور یہ بات طے ہے کہ حضور کے صدقے سے ہی اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے، حضور کے صدقے سے ہی اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ میں آسمان کو پیدا کرتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہاں آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا یا رسول اللہ تیرا تیرا۔ اور کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے سبب اور ایسا مطلب کہ آپ کا وجود ہے کہ آپ کے وجود سے الحمدللہ پوری امت کو نوازا جا رہا ہے۔ یہ برکتیں حضور کے کرم سے ہیں، حضور رحمت للعالمین ہے، تو یہ جو رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں یہ حضور کے صدقے سے ہی تقسیم ہو رہی ہیں۔ تو حضور کو یہ دعا دی پہلے تو اس آنے والے نے، اور پھر کہا کہ کوئی نصیحت کیجئے یا رسول اللہ میرے لیے۔ حضور نے پھر اس سے 3 بار پوچھا مستوصی انتا، کیا میں تمہیں نصیحت کروں؟ حضور نے آنے والے سے پوچھا مستوصی انتا، اور ثلاثاً آپ نے یہ 3 بار پوچھا کیا میں تجھے نصیحت کروں، کیا میں تجھے نصیحت کروں، یعنی بڑے پیار والے انداز میں۔ وہ انداز تو کیا ہوا ہوگا سبحان اللہ، اس حدیث میں تو نقل نہیں ہے، حضور کا تو انداز ہی نرالا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اس سے پوچھا آنے والے سے کہ کیا میں آپ کو نصیحت کروں؟ تو اس نے بھی یہی کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا اجلس، پھر بیٹھ جائیے۔
بھاگتے بھاگتے نصیحت کیوں لے رہے ہو؟ تھوڑا تسلی تو کرو، بیٹھو تو صحیح، آؤ نظروں سے نظریں ملاؤ تو صحیح، آؤ ہمارے سامنے دو زانوں بیٹھو تو صحیح، آؤ ہمارے دیدار سے مشرف ہو تو صحیح۔ جب دیدار سے مشرف ہوگے تو ہی تو نوازے جاؤ گے، تو ہی تو فیض پاؤ گے۔ اجلس، نصیحت بھی لے رہے ہو اور کھڑے کھڑے لے رہے ہو، کنی نکال کر کے جا رہے ہو، پہلے بیٹھو تو صحیح۔ حضور نے پوچھا بھی اسی لیے، کیا تم نصیحت لینے آئے ہو؟ کیونکہ وہ کھڑے تھے نا، نصیحت لینی ہے تو پھر تھوڑا سا ذہن کو ریلیکس کرو، دماغ کو ریلیکس کرو، تھوڑا ٹائم نکالو، بیٹھو سامنے اور بیٹھ کر کے پھر نصیحت حاصل کرو نا۔ تو یہ تو نہیں کہ بھائی چلتے چلتے ایک بات پوچھ لی، امام صاحب گلی میں ملتے ہیں نا ہم لوگ کبھی کبھی، امام صاحب ہوٹل میں مل جاتے ہیں، تو امام صاحب ایک مسئلہ تھا، ارے بھائی خدا کے بندے مسجد میں تو کبھی نہیں آیا، گلی میں پکڑنے بیٹھ گیا، ایک مسئلہ تھا، بس چھوٹا سا مسئلہ، بس ابھی فون پہ بھی آئے گا، حضرت کہاں ہو؟ ارے بھائی بائک چلا رہا ہوں، بس حضرت ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، بائک چلا رہے ہو تو چلاتے رہو، لیکن ہمارا چھوٹا سا مسئلہ ابھی کبھی بتا دو۔ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار میں سے صحیح نہیں ہے۔ تو حضور نے بھی اسی لیے پوچھا ان سے کہ بھائی 3 بار پوچھا، نصیحت لینا چاہ رہے ہو؟ نصیحت لینا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو پھر حضور نے خود ہی کہہ دیا پھر بیٹھ جاؤ نا، بیٹھتے کیوں نہیں؟ تسلی کیوں نہیں رکھتے؟ ریلیکس کیوں نہیں ہوتے؟ اب جب بندہ ریلیکس میں ہی نہیں ہے، سکون میں ہی نہیں ہے، تو کیا وہ نصیحت حاصل کرے گا؟ آپ دیکھو اسکول کا نظام دیکھو، لائبریری کا نظام دیکھو، ہمارے سامنے لائبریریوں کا نظام اتنا خوبصورت کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہاں آواز نہ آئے، وہاں جو ہے لائٹ کا پورا انتظام رہتا ہے، وائی فائی کا بھی انتظام رہتا ہے، تاکہ لوگوں میں جو ہے مارا ماری نہ ہو، اور سکون کے ساتھ بچہ یہاں بیٹھ کر کے بغیر کسی خلل کے اچھی خاصی اپنے 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی پڑھائی کر سکے۔ اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے، اسکول بھی بسا اوقات لوگ جو ہے نا شور شرابے والی جگہ پر نہیں بناتے، اور اگر بنا بھی لیں تو وہ اپنی بلڈنگ کا نظام ایسا بناتے ہیں تاکہ اندر جو ہے شور شرابہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم آتا ہی تب ہے جب انسان کو سکون والا ماحول فراہم کیا جائے۔ اور دیکھو حضور نے بہت پہلے طریقہ بتا دیا، حضور نے فرمایا کہ پھر کھڑے کھڑے نصیحت کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ نصیحت کھڑے کھڑے مت لو، بیٹھ جاؤ، بیٹھو پھر تمہیں نصیحت سناتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، جب بیٹھے تو حضور نے یوں فرمایا اذا اردت امرا فتدبر عاقبتہ، جب تو کوئی بھی کام کا ارادہ کرے تو اس کے انجام کے بارے میں خوب سوچ، آخرت کے حوالے سے اس کام کے بارے میں خوب سوچ کہ میں جس کام کو کرنے جا رہا ہوں آخرت میں کیا فائدہ ہے، آخرت میں کیا ملے گا۔ فرمایا خوب سوچ، فَإِن كَانَ خَيْرًا فَأَمْضِهِ، اگر تجھے اس میں بھلائیاں نظر آئے تو کر گزر، وَإِن كَانَ شَرًّا فَانْتَهِ، اور اگر اس میں تجھے برائیاں نظر آئیں، سزائیں نظر آئیں تو پھر رک جا۔ یہی تو محاسبہ نفس ہے، یہی تو احتساب ہے۔ حضور نے فرمایا کام کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کر، اپنے آپ سے سوال کر، اپنے آپ سے جب سوال کرے گا، اپنے آپ کو جانچے گا، پرکھے گا، تو یہ پائے گا کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ نیک ہے یا برا ہے، اور اگر نیک ہو تو کر گزر، برا ہو تو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر! کیا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور حضور بھی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ڈوب جا من میں، من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جا، من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جا۔ مجھے اگر نہ مانے تو نہ مان، اپنے آپ کو تو مان جا، اپنے آپ کو تو دیکھ لے۔ اگر تو خود اپنے اوپر غور کرے گا تو اپنے آپ کو مان لے گا کہ آخر میں کہاں کھڑا ہوں اور میں ہوں کیا، کہاں سے آیا ہوں، کدھر سے آیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! حضور کے فرامین سے بھی یہ پتا چلا کہ احتساب بہت ضروری ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور یہ منجیات میں سے ہے، محاسبہ نفس یہ منجیات میں سے۔ اسلاف محاسبہ بالنفس کیا کرتے تھے، سارے اسلاف۔ حضور کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ حضور خود اپنے آپ سے سوال کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ بھی سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو بہت مشہور ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے تو ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، اس میں آپ روزانہ اپنے کام لکھتے تھے۔ سبحان اللہ! روزانہ اپنے کام لکھتے تھے، اور جتنے کام لکھتے ان کاموں کو لکھنے کے بعد آپ یہ سوال کرتے اپنے آپ سے، عمر یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اگر کیوں کا جواب نہیں آتا ان کے کام سے تو پھر ایک چمڑے کا ایک کوڑا آپ اپنے پاؤں پہ مارتے اور کہتے عمر ایسا کام تو نے کیوں کیا
جس میں جس کام سے اللہ کی رضا نہیں مل رہی، جس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کام کے پیچھے کوئی پرپز نہیں ہے، اس کام کو تو نے کیوں کیا؟ یہ حضرت عمر ابن خطاب کا تو طریقہ کار تھا، اور بھی بہت سارے اسلاف جو ہمارے گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ کہ آپ ہے نا ایک بار باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ باغ میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اپنا ہی باغ تھا وہ جس باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس باغ میں ایک خوبصورت درخت تھا، اس کے نیچے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس درخت کے اوپر ایک پرندہ آ کے بیٹھ گیا اور وہ خوبصورت چہچانے لگا۔ جب خوبصورت انداز میں چہچانے لگا تو آپ کی نماز ہی میں ادھر توجہ چلی گئی اس پرندے کی طرف، اور جب اس طرف توجہ گئی تو آپ نماز کی رکعتیں بھول گئے کہ کتنی رکعتیں تھی، 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہے، اس طریقے سے بھول گئے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھا طبیب کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت کے طبیب کون ہوں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت، اور آج بھی وہی ہیں، ہے نا، آج بھی حضور ہی طبیب ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس پہنچ گئے، طبیب حقیقت میں حضور ہی ہیں، حضور کے پاس پہنچ گئے اور حضور کو سارا واقعہ سنا دیا۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا، نماز میں خلل پیدا ہو گئی، اگر میرے پاس باغ نہ ہوتا تو میں باغ کے گھنے سائے دار درخت کے نیچے کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھتا، اور جب میں وہاں نماز نہ پڑھتا، اپنے کمرے میں نماز پڑھتا، سکون والی جگہ پہ نماز پڑھتا، تو نماز میں خیال میرا کسی اور کی طرف نہیں جاتا، ساری جو جڑ ہے وہ یہ باغ ہے، باغ کی وجہ سے میرا خیال خدا سے ہٹ گیا، میں اس لیے پورے باغ کو آپ کے یہاں صدقہ کرتا ہوں، آپ جیسے چاہیں اس باغ کو خرچ کریں۔ پورا باغ ہی لٹا دیا، کہا اللہ کی بارگاہ میں دیا۔ وہ باغ جو باغ مجھے خدا سے دور کرے، اس باغ کا میں کیا کروں؟ یعنی اس قدر سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اس قدر سیریس ہو کر کے اپنا احتساب کرتے تھے صحابہ کرام۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بادشاہ تھے پہلے، پھر بعد میں جو ہے نا بادشاہت کو ٹھکرا دی۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہت کو کیوں ٹھکرائی؟ تو انہوں نے کہا کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے، بار بار نفس سے سوال کرنے کی وجہ سے۔ بار بار نفس سے کیا سوال کیا؟ میں نے سوال یہی کیا کہ میں جب بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھتا اور سامنے نعمتیں دیکھتا، خدام کو دیکھتا اور عیش و عشرت والی چیزوں کو دیکھتا، تو میں ایک ہی سوال کرتا، کیا یہ ہمیشہ رہیں گی؟ کیا ابراہیم تو ہمیشہ رہے گا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اس میں پھیکا پن نہیں پڑے گا؟ کیا تو ان چیزوں کو چھوڑ کر کے قبر میں نہیں جائے گا؟ جب میں یہ سوال اپنے آپ سے کرتا تو نتیجہ یہی نکلتا، ابراہیم یہ سب کچھ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ کا نام ہے، باقی تو دین رہ جائے گا، تیری اچھی عادتیں رہ جائیں گی۔ فرمایا کہ جب میں اس طریقے سے اپنے آپ سے سوال کرتا تو یہ جو دنیا کی بادشاہتیں میرے سامنے زیر ہوتی چلی گئی اور میرے سامنے پھیکی پڑتی چلی گئی۔ تو گویا کہ یہ جو محاسبہ نفس ہے یہ بہت ضروری ہے، دین کو سمجھنے کے لیے اور نیک بننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا احتساب کریں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بایزید بستامی بہت بڑے بزرگ ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے زیارت کے لیے۔ جب مدینہ شریف گئے ہوئے تھے تو مدینہ سے واپس آئے نا، تو بستام کے رہنے والے تھے، تو بستام کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت آ رہے ہیں، تو لوگ جو ہے نا بستام سے باہر نکل گئے مدینہ کی طرف اور کہا کہ بہت دور سے حضرت کا ہم استقبال کریں گے۔ اب پہنچ گئے حضرت کی طرف، اور حضرت نے دیکھا کہ لو بھائی اتنے سارے لوگ آ گئے، اور حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ سب آئے میرے استقبال کے لیے۔ تو اب آپ نے احتساب کیا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے نفس کا محاسبہ کیا کہ اے با یزید تو اگر اس استقبال میں انکلوڈ ہو گیا، شامل ہو گیا، تو دیکھ تو ابھی تو اللہ کا ذکر کرتا آ رہا ہے، اور ان کے استقبالیہ پروگرام میں تو شامل ہوا، تو دیکھ کتنا ٹائم ضائع ہو جائے گا اور اتنا ٹائم اس میں لگ جائے گا اور تو خدا کا ذکر کر نہیں پائے گا۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ لمحات کو بغیر ذکر خدا کے گزارنا؟ حضور کا تو فرمان ہے کہ وہ گھڑیاں اور وہ لمحات تم پر افسوس کریں گی قیامت کے دن جن لمحات کو بغیر ذکر خدا کے گزارا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ آپ نے یہ سوچا اور آپ نے اس کا حل نکالنا شروع کیا، تو حل یہ نکلا کہ یہ عوام ہے،
عوام تو ایموشنل ہو جاتی ہے منٹوں میں، اور عوام بدزن بھی ہو جاتی ہے جلدی، عوام کا تو کام ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسا کرتا ہوں، تھوڑا سا ان کے قریب پہنچتا ہوں، تب جا کر کے کچھ کھجوریں نکال کر کے ان کے سامنے کھانے لگوں گا۔ آپ بایزید بسطامی چلتے چلتے جب ان کے قریب گئے نا، تو اپنے تھیلے میں سے کھجوریں نکال لی اور کھانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ بایزید مدینے سے جا کر کے کیا آیا ہے، یہ تو بگڑ گیا ہے، رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں بھی یہ روزے کے ساتھ نہیں ہے، یہ کہے کہ اللہ کا ولی ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ اب ایک نے کہا تو سب نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب بایزید بسطامی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس جھنجھٹ سے بچا لیا، میں تو مسافر ہوں، مدینے سے سفر کر کے آ رہے ہیں بسطام، میں تو مسافر ہوں، شریعت کی طرف سے مجھے یہ اجازت ہے کہ میں روزے کی قضا کر سکتا ہوں، لیکن روزہ قضا مجھے ان کی وجہ سے کرنا پڑا کہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو گویا کہ بایزید بسطامی جیسے نیک لوگ، یہ لوگ اپنے لمحات کو، اپنے سیکنڈ کو، اپنے منٹ کو اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو پاتا؟ یہ تبھی ممکن ہو پاتا تھا جب یہ اپنے نفس کا کیا کرتے تھے؟ محاسبہ کرتے تھے۔ اس لیے منجیات میں سے ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، جیسے ہم اپنے کاروبار کے لیے، جیسے ہم اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ہم جو ہے احتساب کرتے رہتے ہیں، حساب کرتے رہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہاں بھی احتساب کرنا چاہیے۔ حساب تو ہوگا آپ سے اور ہم سے، سب سے حساب ہوگا۔ کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم خود حساب کر لیں؟ حساب نہیں ہوگا، ہمارے حساب کے لیے تو دو فرشتے رکھ رکھے ہیں، رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ تو جب حساب ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے پہلے ہی حساب کر لیں۔ حساب کیسے کریں؟ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز میں خضوع اور خشوع کیوں نہیں رہتا؟ رہتا ہے تو کتنا رہتا ہے؟ میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں، موبائل کتنا چلاتا ہوں، میں جو ہے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو دین کی کتنی باتیں کرتا ہوں اور غیبتیں کتنی کرتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ ایک بزرگ ہے، اور وہ بزرگ ہے نا ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا حساب کر رہے تھے۔ حساب کا فائدہ دیکھیں کتنا ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تھے 60 سال کے۔ کتنے سال کے تھے؟ آخری بات ہے، کتنے سال کے تھے؟ 60 سال کے تھے۔ 60 سال کے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، احتساب کر رہے تھے کہ کتنے گناہ ہوئے، کتنی نیکیاں۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگ تو ایسے تھے کہ گناہوں کو ہی کاؤنٹ کرتے تھے، نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے حساب لگایا کہ یار میری عمر 60 سال کی ہو گئی۔ میری عمر کتنے سال کی ہوگی؟ 60 سال کی ہوگی۔ اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہوگا تو 60 سال میں کتنے دن بنے؟ تقریباً 21,500 دن بنیں گے غالباً، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 21,500 دن بنے۔ تو اگر میں نے ایک بھی گناہ روزانہ کیا ہوگا تو گویا کہ میرے گناہ 21,000 سے بھی پلس ہو گئے، کئی ہزاروں میں میرے گناہ ہو گئے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچنے میں حتی الامکان کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے، اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے حساب کتاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں حساب کتاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔